من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں اتحاد و اتفاق، الفت و محبت، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. دین اسلام کے اندر اپنی بڑائی، اپنی برتگی اور خود کو تکبر میں ڈالنا اور متکبرانہ چال چلنا اور اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھنا، دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. دین اسلام نے ہمیشہ ایک ہی تعلیم دی کہ سارے کے سارے مسلمان، چاہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، ہر شخص، ہر فرد برابر کے حصے دار ہے، بالکل برابر. ان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، الا یہ کہ تقوی کے حساب سے کوئی زیادہ اور کم ہو سکتا ہے. لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خصوصاً یہ وبا یا پھر یہ بیماری، پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک ایسا بت بیٹھ چکا ہے کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں. کہ آج مسلمان تو نفرت کرتے ہیں شرک سے، کسی درگاہ پر جا کر یا پھر کسی بت خانے میں جا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے کو پسند، ایک موحد پسند نہیں کرتا. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان اپنے دلوں کے اندر جن بتوں کو بٹھا رکھا ہے اس کو توڑنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتا. جن بتوں میں سے ایک بت یہ بھی ہے کہ لوگوں کا غرور اور تکبر، ایک بت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور انہی میں سے ایک بت یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ نہیں کرو گا. آج یہ انسان کے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے. مسلمان دین اسلام کو رسوا کر سکتا ہے، دین اسلام کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال سکتا ہے، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، اللہ کے فرامین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان سکتا. لیکن ایک چیز وہ ضرور مانتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے دین کو تھوڑی دیر کے لیے بغل میں رکھو اور لوگوں کو دیکھ کر چلو. چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ گھر میں بچہ پیدا ہونا ہو، چاہے وہ کاروبار کا سلسلہ ہو، چاہے وہ تعلیم کی چیز ہو، ہر جگہ
ایک ہی چیز کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر بیٹے کو انجینئر نہ بنایا تو لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. بیٹے کو پی ایچ ڈی اور بیٹے کو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں دلائی تو معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی کے اندر چاہے ہمارا خرچہ دن کا مہینے کا 10,000 کا ہو, 10,000 کی تنخواہ ہو, لیکن شادی میں اگر 50 لاکھ کا خرچہ نہیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر جنازے کے موقع پر فلاں کام کھانا نہیں کھلایا گیا, لوگ کیا کہیں گے. اور مرنے کے بعد اگر اس کی قبر کو پختہ نہیں بنایا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. آج مسلمان اسی کے اندر بس چکا, ہر جانب سے مسلمان یہی چیز. گھر بن رہا ہے, کیا کریں, ہمارا دل بھی نہیں چاہتا, لیکن لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے جو ہے کسی جو ہے پیر فقیر کو بلا کر اس کے اندر دھواں چھڑواتے اور نہ جانے کیا کیا عمل کرتے. صرف لوگوں کی وجہ سے عمل, لوگوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا, یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو, دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات, اگر تم پھسل گئے اللہ کی واضح آیتیں آنے کے بعد, اللہ کی واضح نشانیاں آنے کے بعد, اللہ اس کے رسول کے فرامین آنے کے بعد تم پھسل گئے, تو یاد رکھنا اللہ جو ہے غلبے والا اور حکمت والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اسی چیز کی تعلیم دی. آج ہمارے خصوصاً نوجوان بھائی نماز اس لیے نہیں آتے کہ 4 دوست ہیں, دوستوں کے سامنے کیسے کہیں گے کہ نماز جا رہا ہوں, کیا کہیں گے دوست, ہے یا نہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کون سے دوست جو بدبخت ہیں, جو دین اسلام کے دشمن ہیں, جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. کیوں؟ دوستی نبھا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو نہیں نبھا رہا. ان کی نظروں میں دوستی اتنی اہمیت کی چیز ہے, اگر وہ شرک کی دعوت دے چلے جائیں گے, اگر وہ کہہ دیں نماز رہنے دو بعد میں پڑھ لو, نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ بھئی دوست ہے, پہلے دوست ہے یا نہیں. کتنے ایسے مسلمان جن کی خواہش ہوتی ہے داڑھی رکھیں, صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ سسرال والے کیا کہیں گے, صرف اس لیے نہیں رکھے کہ دوست مرشد کہیں گے, یہ تو مولانا بن گیا, یہ تو مولوی بن گیا. صرف اسی شرم سے اپنی داڑھی کا جنازہ نکال دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے فکر نہیں ہے, رب کیا کہے گا, رب کل کیا پوچھے گا, کل قیامت والے دن اللہ کیا سوال کرے گا, رب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے, یہ کوئی فکر نہیں. اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کی قسم, آج اتنی آسان, اتنی امندار زندگی ہمیں ملی ہے, امن و شانتی سے رہ رہے ہیں, آرام و سکون سے رہ رہے ہیں. کبھی اٹھا کر دیکھو قرآن مجید کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ گمان کر رکھے ہیں, کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ ان کو آزمائے گا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس سے پہلے اللہ نے آزمایا ہے, ایسوں کو آزمایا ہے کہ اللہ اکبر, ایسے موحدین کو آزمایا ہے, ایسے مومنین کو آزمایا ہے کہ ان کو رکھ کر بادشاہ کے سامنے ان کے سر پر آری رکھ دی جاتی تھی اور 2 حصوں میں تقسیم کر. اللہ نے ایسوں کو آزمایا ہے. آج ہم کو ہر چیز ملی ہوئی بڑی آسان سی, آج ہم بڑے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں, بڑے آرام سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, لیکن نہ, دل کے اندر تو ایک بت بیٹھا ہوا ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں. بظاہر تم جا کر کسی بت خانے میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے ہو, لیکن جو تمہارے دل کے اندر بت بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے تم ہر سیکنڈ سجدہ کرتے ہو, جھک جاتے ہو تم اس کے سامنے, صرف اس لیے کہ معاشرے کو دیکھنا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے, زمانے کو دیکھنا ہے, زمانے کے حساب سے چلنا ہے. نہ, اگر اللہ کے نبی زمانے کو دیکھتے, لوگوں کو دیکھتے تو کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہ میرے چچا ہیں,
یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان ہے، شرمائے نہیں۔ رب نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے فرامین لوگوں کو سنائیے اور جاہلوں سے مت ڈریے، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت۔ یہ نہیں سوچا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ کبھی نہ سوچا کہ اس کا جو ہے مالک ابو جہل ہے، اس کا مالک فلاں فلاں ہے، وہ غلام ہے، اگر اسلام قبول کریں گے فلاں کیا کہیں گے، فلاں لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ نہیں سوچا، یہ چیز نہیں سوچی۔ اسلام آنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ یہ نہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میں تو کالا ہوں، مجھ کو لوگ مانیں گے، غلام ہوں، میری کوئی عزت معاشرے میں نہیں۔ یہ نہ سوچا انہوں نے۔ یہ سوچ سکتے تھے نا، یہ سمجھ سکتے تھے انہوں، لیکن نہ اسلام آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام میں رتی برابر بھی اونچ نیچ کرنا گوارا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں دیکھا ہوں میرے قدموں کے آگے تمہارے قدم چل رہے تھے۔ کبھی یہ نہ سوچا سمیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، کبھی انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں ایک کام کرنے والی عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہیں مجھے نوکری نہ ملے، کہیں مجھے کچھ نہ ملے، یہ نہیں سوچا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا اور آج ہم بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر بس۔ بھائی مسلمان آپ کیسے ہو؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، میرا نام سلمان ہے، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں مسلمانوں کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں۔ عصر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں۔ مغرب کی نماز نہیں، عشاء کی نماز نہیں، تو مسلمان ہو؟ اپنے دل سے سوال کرو، مسلمان ہو؟ آج شادی میں کیا کریں، دوست تو ضد کر رہے تھے تو دو تین جو ہے بینڈ اور مرفے والوں کو بلا کر جو ہے بینڈ باجا ہم نے بجوایا، دوست ضد کر رہے تھے، دوستوں کی جو ہے زبردستی تھی۔ مسلمان ہو؟ ایسے مسلمان، یہ مسلمانوں کے نام پر قلت، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو آپ نے مارے کھائی تھی، لیکن کبھی جو یہ نہ سوچا کہ فلاں جگہ دعوت کا کام کروں گا تو وہ کیا کہیں گے مجھ سے۔ اگر وہ اپنی فکر میں بیٹھ جاتے، اصحاب رسول اگر صرف اپنی فکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تو کبھی آج دین ہم تک نہ پہنچ پاتا، اور پہنچ بھی جاتا تو آج ہم اور آپ میں سے سینہ تان کرنا چلتے، کیونکہ قربانیاں تھیں، انہوں نے قربانیاں دی۔ اور آج ہم جب بتلایا جائے معاشرے کو، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ لوگوں نمازی بن جاؤ، لوگوں کی فکر مت کرو، معاشرے کو مت دیکھو، دوستوں کو مت دیکھو، خاندان والوں کو مت دیکھو، ان کو دیکھنے کے بجائے نماز کی جانب آ جاؤ، ان کو دیکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانب آ جاؤ، تو لوگ کہتے ہیں شیخ آپ بڑا بولتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ہے، یہ ہماری چیز ہے، ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر کسی کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر غور و فکر کرے، سوچے میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ واقعہ آپ کو سناؤں، آج بڑا جو ہے شادی کے موقع پر تو اللہ اکبر اللہ اکبر، شادی تو جو ہے سمجھ لو ایک ہفتہ پہلے ہے، ایک ہفتہ بعد ہے، ایک ہفتے سے ساری نمازیں ترک ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی نمازی ہے تو وہ ان کے تعلق سے، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور شادی کے دن تو شاید ہی گھر میں کوئی نماز پڑھے، صبح سے لے کر شام تک بس نماز نہیں۔ کیوں نماز پڑھے؟ کیا کریں گے نماز پڑھ کے؟ اور واقعہ سننا چاہتے ہو؟ عبد المالک مجاہد جو سعودی عرب میں فی الحال مقیم ہے، ان کی کتاب میں جو ہے کتاب میں پڑھا تھا اور ان کی زبان سے بھی یہ واقعہ میں نے سنا تھا، تو انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ کسی ملک یا کسی شہر کا، غالباً سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے یا یمن اور شام کا کہیں کا واقعہ ہے، ایک عورت
جو لڑکی نوجوان لڑکی اس کی شادی کی عمر تھی اور رشتہ لگ گیا، شادی ہو گئی، اور شادی والے دن سہیلیاں آئیں اور سارے لوگ آئے، عورتیں آئیں، سجانے لگ گئیں، تقریباً سجائی عصر سے لے کر مغرب تک سجائی۔ بالکل جب وہ عورت بالکل دلہن بن کر تیار ہو گئی تو اس اللہ کی بندی نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو سہیلیوں نے کہا، گھر والوں نے کہا شادی ہو جانے تو، شادی کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھ لینا، ابھی میک اپ لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، منہ دھوتی سب ختم ہو جائے گا، یہ سب نکل جائے گا، سب خراب ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ شادی ہونے کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا نا، مجھے نماز ابھی پڑھنی ہے، مغرب کی نماز میری جاری ہے۔ وہ اللہ کی بندی اٹھی، گئی وضو پہ، وضو کر کے آئی، مصلی بچھائی، نماز پڑھی، اور پھر تشہد میں بیٹھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک جانب، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی دوسری جانب پھیرنے والی تھی۔ اللہ کو پیاری ہو، اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ یہ لوگ تھے، یہ ایسے خاندان، ایسا معاشرہ کہ نہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ سوچا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ آج تم یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہو لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی سوچا اسی وقت جب تم یہ برائی کر رہے ہو، یہ گناہ کا کام کر رہے ہو اور تمہاری روح پرواز کر گئی تو، تمہاری جان نکل گئی تو؟ ایک ایسا ہی اور ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب کسی شخص سے کہا گیا تھا، یہ بھی جو ہے واقعہ انہی کی زبان سے سنا تھا، کسی شخص نے کہا تھا کہ کوئی بڑے صاحب تھے، ان سے کوئی لڑکی والے آئے، کہا کہ ہماری بیٹی کا ذرا رشتہ دیکھیے، ہماری بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آپ ذرا رشتہ تلاش کیجیے، آپ کے پاس رشتے آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر رشتہ میرے پاس آیا تو میں ضرور آپ کو بتلاؤں گا۔ تو غالباً اسی دن جو ہے ایک لڑکے کا رشتہ بھی ان کے پاس پہنچا۔ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ جب پہنچ گیا تو سوچا گیا کہ چلو ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں، دونوں کا آپس میں جو ہے ملاقات، بات چیت، کیونکہ اسلام میں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز اپنائی نہیں جاتی، ہمارے معاشرے میں اس کے برخلاف اپنایا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں کیا ہے، جب تم کسی لڑکی کو پسند کرو تو کیا کرو، جاؤ اس کو ایک نظر دیکھو، ایک نظر وہاں جا کر، ان کے گھر پر چاہے جہاں پر جا کر، لیکن جب دیکھنا تب ہے جب گھر والے بیٹھے ہو ساتھ، اس کے ساتھ بھی اس کا ایک محرم بیٹھا ہوگا، تمہارے ساتھ بھی تمہارا ایک محرم بیٹھا ہوگا، تب تم دیکھو گے۔ ایسا نہیں کہ جاؤ دونوں جو ہے اکیلے میں جو بات کرنا کرو۔ آج معاشرے میں چلتا ہے، نہیں وہ سب مگنی ہو گئی، اسی لیے میں بیٹی کو فون دے دیا، اور بیٹی جو ہے گھر میں چلتے چلتے جو ہے اپنے جو ہے اس عاشق سے بات کر رہی، کسی کو کوئی خیال نہیں، کیا مگنی ہو گئی، مجھ سے رسم ہو گیا، رسم ہو گیا، اسی لیے بات کر رہی۔ یہ معاشرہ، یہ لوگ، وہ عورت، وہ لڑکی پہنچی اور سارے لوگ گفتگو ہونے لگی، تو جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے جو اس کے پاس کچھ تھا اپنے پیکٹ میں سے جو ہے ایک پیپر نکالا، اور اس نے کہا کہ میرے ہونے والے شوہر تک، یعنی جو لڑکا مجھے دیکھنے آیا اس تک پہنچا۔ اس تک جب وہ پہنچا تو اس نے یہ چیزیں، ساری چیزیں پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ کیا تھا جانتے ہو؟ عورت نے یہ نہ سوچا کہ گھر والے کیا کہیں گے، بعد میں میری شادی ہوگی یا نہیں، لوگ مجھ سے شادی، کوئی شخص مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ اس لڑکی نے اس میں سوال رکھا تھا اس شوہر کے لیے، کہا تھا کہ کیا تم فجر کی نماز کے پابند ہو، اور نیچے ہاں اور نہ میں جواب تھا۔ دوسرا سوال تھا کیا تم قرآن مجید پڑھتے ہو، تیسرا سوال تھا قرآن مجید تم نے کتنی مرتبہ ختم کیا ہے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، چوتھا سوال تھا کیا تم 5 وقت کے نمازی ہو۔ تو بعد میں پتہ لگایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا وہ رشتہ ہوا، تو بتایا گیا کہ نہیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسے سے شادی نہیں کر سکتی جو بے نمازی ہو۔ یہ معاشرہ ہے، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں معاشرے میں، یہ فکر نہیں کرتے لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجیے گا کہ آپ جو ہے سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ آپ ان سے بہتر ہیں اگر نیک عمل کریں۔ ان کا کیا ہے، وہ تو ذلیل ہے جو یہ سوچے جو ہے کوئی نماز پڑھنے جائے اس کو چڑھائے، اگر مسلمان تو وہ ذلیل ہے، بالکل ذلیل ہے۔ اگر کوئی شخص
اپنی شادی آسانی سے کرے اور دوسرے اشخاص اس کو چڑھائیں، فلاں گئے، فلاں تم نے نہیں کیا، فلاں چیز تم نے نہیں کی، وہ ذلیل ہے، تم نیک ہو۔ جو یہ سوچے، جس کے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ بھائی تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یا تمہارے بارے میں وہ ہنسی اڑائے صرف اس لیے کہ تم نے دین کی پابندی کی، تو تم مسلمان ہو، موحد ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ ذلیل تو وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ چیز ہے۔ سوچنا آپ کو یہ ہے، یہ نہیں سوچنا کہ بھائی ہمارا کیا معاشرے میں عزت نہیں رہ جائے گی، نہ، جو عمل کرتے ہیں ان کی عزت اللہ کے پاس رہتی ہے۔ تمہیں عزت کمانی ہے اللہ کے پاس، نہ کہ دنیا والوں کے پاس۔ دنیا کا کیا ہے؟ تم چاہے جتنی بڑی شادی کروا دو، چاہے جتنی اچھی چیز کروا دو، نقص تو دنیا نکال دے گی۔ تم اگر 600 کروڑ روپے بھی خرچ کرو تو دنیا نقص نکالے گی، فضول خرچی۔ تم 10 لاکھ کی شادی، 1 لاکھ کی شادی کرا دو، دنیا نقص نکال دے گی، ان کی تو شادی میں خرچہ ہی نہیں ہوا، کیا کرو گے؟ تم ان کے بھروسے چلو گے تو نہیں کامیاب ہو پاؤ گے۔ اللہ کے بھروسے چلنا ہے، دین اسلام پر عمل کر کے چلنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کر کے چلنا ہے، تبھی کامیابی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو عمر رسیدہ بھی ہیں، یا جو جوان 30-40 سال کی عمر جن کی پہنچ چکی ہے، صرف اس شرم سے وہ قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس شرم سے، وہ شرم کی وجہ سے نورانی قاعدہ نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ 40 سال کی عمر ہوگی، 50 سال کی عمر ہوگی، اب نورانی قاعدہ یہ پڑھ رہے ہیں، اب قرآن سیکھ رہے، اس شرم سے وہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے یہی شرم اختیار کی تو کل اللہ کے سامنے تم یہ نہیں کہو گے کہ اللہ پوچھے گا قرآن کیوں نہیں پڑھا، اللہ شرم آ گیا تھا، یہ کہو گے؟ اللہ شرم آ گئی تھی۔ قرآن پڑھنے میں تم کو شرم آتی، قرآن سیکھنے میں شرم آتی، چاہے عمر کتنی بھی ہو، عمر سے کوئی فرق نہیں، اسلام میں نہیں پڑتا۔ عمر آپ کی 60 ہو، 70 ہو، 100 ہو، 50 ہو، 40 ہو، 30 ہو، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نورانی قاعدہ اگر آپ کو نہیں آتا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، آپ شروعات سے سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل بے جھجک سیکھیے، اگر کوئی آپ پر ہنستا ہے وہ بدبخت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے جب انبیاء کرام پر لوگ ہنسا کرتے تھے، جب انبیاء کرام کو دیکھ کر کہتے یہ کیا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، ان پر ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے چلائیں گے کہاں، یہ تو سمندر ہے ہی نہیں، یہاں پانی ہے ہی نہیں، ہنستے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا کہ ہنس لو ان پر، ایک وقت آئے گا کہ یہ تم پر ہنسیں گے، یہ تم پر ہنسیں گے، اور یہی وقت آئے گا اگر تم قرآن و سنت کے تابع ہو جاؤ گے تو پھر ایسے بدبختوں پر تم ہنسو گے، پھر یہ روئیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھ کر معاشرے میں چلو گے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے تو کامیاب کبھی نہیں ہو پاؤ گے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یاد رکھیے گا پیارے دوستو، کہ آج مسلم معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے چند منٹوں کا جوش دکھاتا ہے، یعنی کچھ لمحے کا جوش۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے سامنے کسی جمعے کے خطبے یا تقریر میں جو ہے عمر بن خطاب، علی مرتضی، حسن و حسین اور اس کے انداز سے خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سنائی جائے تو جوش میں آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ ہاں کیا جو ہے بہترین چیز تھی، کیا اشخاص تھے وہ، بس مسجد سے باہر نکلے ختم، جوش سارا ٹھنڈا پڑ گیا۔ مسجد سے جو ہی باہر نکل گئے نوجوان وہی گانے سننے میں لگ گئے، نوجوان وہی گاڑی چالو کیا، گانے لگایا، کان میں ہیڈ فون لگایا، بڑے آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا۔ جوش کہاں گیا آپ کا؟ بزدل، سارا کچھ ختم ہو گیا، صرف اتنا ہی جوش رہ گیا، صرف یہیں تک۔ مسلمان بڑا جو ہے، اور اس کے برخلاف ان کی رانیں ٹپکتی ہیں آج ایسے مسلمانوں کی، اور خصوصاً یہ باتیں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، ان کے فون کو اٹھاؤ، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک اور نہ جانے واٹس ایپ کیا ہے، اور خصوصاً انسٹاگرام پر دیکھو ان کی رانیں نکلتی ہیں، گرتی ہیں ان کی رانیں، جب جو اداکاروں کو دیکھتے ہیں، جب ان زانیوں اور شرابیوں کو دیکھتے ہیں، کیا زندگی ان کی ہے، گاڑی سے اترے کیا زندگی ان کی ہے، ان کے پیچھے نقش قدم پر چل رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر ان کی رانیں ٹپک رہی ہیں۔ اللہ کی قسم برا مت ماننا کہ ایسا حالت ہو گئی آج مسلم معاشرے کی، کہ ایسے جو ہے ان زانیوں کو، ان شرابیوں کو، ان بدبختوں کو، ان عقل کے دشمنوں کو، ان نالائقوں کو
اور ان یہودیوں کو دیکھ کر آج کے مسلم جوانوں کی ران ویسے ہی ٹپک رہی ہے. کچھ لوگوں کو ان لوگوں کو دیکھ کر ویسے ہی چاہت پنپتی ہے جیسے جو ہے آج کے جو ہے گلی کے کتوں کو دیکھو جن کی ران ٹپکتی رہتی ہے. دیکھ کر ایسا ہی خوشی. یہودیوں سے تم کو محبت ہے, یہودیوں سے تم کو پیار ہے. کیا تم نے قرآن چھوڑ دیا, سنت چھوڑ دی ان کو دیکھنے کے لیے؟ کہیں پر آ جائے دوڑے ہو جاتے, پاگل ہو جاتے. نبی کی محبت گئی, نبی کا پیار گیا. اگر یہ آ گئے تو پہلے ان پر عمل کیا جائے گا. اور ایسے ہی جوش اٹھا مسلمانوں کے اندر جب جو ہے اسی ملک میں جو ہے ہمارے خلاف کئی بغاوتیں کی گئی, کئی چیز ہمارے خلاف کی گئی, چاہے وہ جنوری کے اندر وہ ہمارے خلاف بل پاس ہونا ہو, یا پھر ابھی کچھ دنوں پہلے بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ ہو. ہر دن مسلمان کتنا جوش میں آیا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. اب پوچھو کسی سے, آج تو تم ہزاروں مساجد گرا رہے ہو, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بولو. آج ہر مسلمان ہزاروں مسجدوں کو گرا رہا ہے, ہر مسلمان اپنے گھر کی مسجد کو ڈھا رہا ہے. ذمہ دار کون ہے اس کے؟ آج کتنے ایسے مسلمانوں کو پتا ہے اپنے گھروں کی مسجد بغل میں مسجد ہے, چبوترے پر بیٹھے رہیں گے, گھر میں بیٹھے رہیں گے, اذان ہو رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, مسجد تو جانا نہیں ہے. ہاں بابری مسجد نہیں ٹوٹے گی, بابری مسجد کو نہیں توڑنا تھا, صرف یہ کہو گے, عمل تو کرنا تمہاری فطرت میں نہیں. کب یہ کام آئے گا, کب عمل کرو گے؟ اگر تم اس مسجد پر آنا چھوڑ دو جو ہے تو بمشکل جو ہے 10 سال 15 سال میں یہ مسجد بھی گرا دی جائے گی. دنیا کی ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں مسلمان آنا چھوڑ دے مسجد ٹوٹ کر گر جاتی. یہ اللہ کا عذاب ہے. اسی لیے پیارے دوستو بچو, دین پر عمل کرو. یہ چند منٹوں کے جوش کو اختیار مت کرو. اگر جوش اختیار کرنا ہے تو صحابہ کرام جیسا جو تا قیامت تمہاری موت تک قائم رہے ہو, تمہارے مرنے تک تم عہد کر لیے نمازی بنوں گا, اب موت آنا ہے اس سے پہلے تمہاری نمازیں چھوٹیں گی, اس سے پہلے نہیں. تم نے کہا آج کے بعد گانے نہیں سنوں گا, اب موت تک تمہارے یہ رہے گا کہ میری موت آئے گی, اس سے پہلے تک میں گانے نہیں سنوں گا. یہ عہد کر کے اٹھنا ہے, یہ سوچ کر اٹھنا ہے. چند منٹوں کا نہیں کہ آج نہیں, عید آ گئی, رمضان آ گیا, رمضان میں نہیں گانے نہیں سننا. رمضان کے بعد ایسے مسلمانوں کی نہ ضرورت ہے اسلام کو, نہ ایسے مسلمانوں کو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ نیکیاں ملیں گی. کل جاؤ گے کیا کہو گے اللہ کے نبی کو؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی, حوض کوثر پر پانی پینے آئے ہو, حوض کوثر پر تم پانی پینے, میرے بعد تم نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا. اللہ کے نبی دھتکار دیں گے. اسی لیے پیارے دوستو بچو, اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کو اختیار کرو, لوگوں کی نظروں سے اسلام کو مت دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے اس کے حساب سے اسلام کو دیکھو, لوگوں کے حساب سے مت دیکھو کہ ماڈرن زمانہ ہے, ماڈرن طریقہ ہے, آج کی نیو جنریشن ہے, اس کے حساب سے اسلام مت دیکھو. اسلام ویسے دیکھو جیسے اصحاب رسول نے دیکھا, اسلام پر ویسے عمل کرو جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, اسلام پر ویسے ہی چلو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے, تب کامیاب ہو سکتے ہو. اگر تم ماڈرن زمانے کا بہانہ دے کر یا نیو جنریشن کا بہانہ دے کر بچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی قسم یہاں پر بچ جاؤ گے, لیکن کل قیامت والے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. العالمین ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اللہ تو ہماری بخشش فرما. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ آج اس ملک کے اندر حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اللہ تو ہم تمام کو اس بیماری سے محفوظ فرما. اللہ جو مسلمان اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. العالمین جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.